بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی قابل احترام اسٹیج پہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم۔ پاکستان بننے کے بعد 1951 میں سب سے پہلا الیکشن قوم قرار میں سے سردار اسلم خان باجن مابین نے لڑا تھا اور اس الیکشن میں کامیاب ہوئے تھے۔ اس وقت سے لے کر آج تک ہمارا کوئی نہ کوئی بندہ سیاست میں رہا، الیکشن لڑتا رہا اور انشاءاللہ جیتا بھی رہا۔ لیکن وہ سیاست ایسی سیاست تھی جو گروپوں کی تھی، پارٹیوں کی تھی، جنبے کی تھی، لیکن موجودہ جو سیاست ہے اس کا سینیریو بالکل تبدیل ہو گیا ہے۔ بعض دفعہ سندھ والوں نے نعرہ لگایا جے سندھ، پنجابیوں نے لگایا جاگ پنجابی جاگ، تیری پر لگ گیا تھا۔ کبھی کسی نے کہا جاگ ہزارے والے جاگ، واحد عمران خان ہے جس نے ایک ہی نعرہ لگایا میرے پاکستان میں۔ اس نعرے نے اس کی ایک بات نے پورے پاکستان کو بالکل ایک مٹھی کر دیا ہے۔ الحمدللہ آج پورے پاکستان کے لوگ، مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے، جوان، یہ سب متحد ہیں اور بالکل پہاڑ کی طرح اپنی جگہ پہ مضبوط ہے کہ انشاءاللہ عمران خان لے کے آئیں گے۔ قدر صاحب، آپ نے بھی اپلائی کیا تھا ٹکٹ کے لیے، پارٹی نے جو فیصلہ کیا، آپ کے پورے گروپ نے آج 10 دن سے مسلسل آپ کے ساتھ میٹنگ کرتے رہے۔ بہت سے ہمارے بھائیوں نے اس بات پہ زور دیا کہ کرنل صاحب کو الیکشن لڑنا چاہیے، لیکن بہت سے لوگوں نے کہا کرنل صاحب اس وقت آپ کا آزاد کنڈیشن میں الیکشن لڑنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عمران خان کے ساتھ زیادتی کریں گے۔ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں، ہماری ووٹ کسی کینڈیڈیٹ کو نہیں ہے، میری ووٹ رجب صاحب کے لیے نہیں ہے، میری ووٹ علی اصغر خان کے لیے نہیں ہے، میری ووٹ عمران خان کے لیے ہے۔ اس کے بلے کو جو بلہ جو لے لیا ہے ان ظالموں نے، وہ بلہ تو نہیں رہا، لیکن عمران خان کی جو لسٹ آئے گی انشاءاللہ اس لسٹ کے مطابق پی ٹی آئی کے جو نمائندے ہوں گے انہیں ہم ووٹ دیں گے۔ کرنل صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کرنل صاحب، آپ نے ہماری بات سنی، آپ نے پارٹی کی بات سنی، آپ نے ہم پر احسان کیا، آپ نے پارٹی پر احسان کیا کہ آپ آج یہاں پہ جو فیصلہ کریں گے ان فیصلے سے ہمیں بھی خوشی ہوگی، ہمارے علاقے کو بھی خوشی ہوگی اور انشاءاللہ پی ٹی آئی کے ساتھ حلقہ N16 اور پی کے 43 انشاءاللہ میں آپ کو مبارکباد سب لوگوں کو دیتا ہوں کہ آپ جیت گئے۔ پی ٹی آئی انشاءاللہ یہ بڑی مہربانی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ جس طرح کے آج سارے اس گلے سامنے ہیں کہ فائنل فیصلہ یقیناً سردار صاحب نوسی، سردار کرنل شبیر صاحب نوسی اور سارے جتنے بھی تھے مقررین ایسا اپنے خیالات میں اظہار ضرور کر سکتے، لیکن آخری فیصلہ یقیناً جو ہے کرنل صاحب نوسی اور سارے اس کو لبیک آپ سے انشاءاللہ۔ سردار مسعود صاحب کی بات میں ریکویسٹ کرتا ہوں مولانا عزیز الرحمان صاحب کی کہ تشریف آؤں اور مختصر الفاظ میں اپنے خیالات کا اظہار کروں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، صدق اللہ العلی العظیم۔ اسٹیج پر بیٹھے معززین علاقہ، جناب کرنل صاحب، محترم جناب صحابی حضرات اور ہاں میں بیٹھے سارے معززین، ہم نے ایک بات ہم پڑھتے اور سنتے آئے ہیں کہ سیاست کے پیٹ میں دل نہیں ہوتا، لیکن آپ کی بار ہم پر یہ بات صحیح واضح ہوئی ہے کہ واقعہ ہی سیاست کے پیٹ میں دل تو نہیں ہوتا،
لیکن ہمارے لیے تو سیاست کے دل میں غرضہ بھی نہیں ہے. آج جتنا میرے علاقے گلیات میں بالخصوص نگری والا اور گلیات میں جو اضطراب ہے، جو کسمساہٹی ہے، جو بے یقینی ہے، جو لوگوں میں انتشار ہے، جو لوگوں میں ایک عجیب قسم کی کیفیت ہے، اشتہار ہے، اس کی وجہ جناب گورنر صاحب کو جو ٹکٹ نہیں ملا. ہم پچھلے چند سالوں سے یہ سن رہے تھے کہ ایک پارٹی جس کا بڑا یہ دعویٰ تھا، نعرہ تھا شفافیت کا، جس کا نعرہ تھا میرٹ کا. میں نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے، میرا اتنا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کرنل شبیر صاحب کو ٹکٹ نہیں ملا، یہ جو ہے اس کی وجہ سے ہمارے علاقے میں ایک اضطراب اور بے یقینی کی کیفیت ہے. اگر بات میرٹ کی جائے تو پھر ہمارے ساتھ یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. پہلے اس سے ہمارے سردار یعقوب صاحب کو ٹکٹ نہیں ملا. آج کوئی مثال پیش کر کے دکھائے کہ ان جیسا آدمی جو پاک صاف ہو، ایسا آدمی جو کردار کا غازی تھا، ایسا آدمی جو قبال کا نہیں تھا، فہاد کا تھا، جو کردار کا غازی تھا، جو باتیں نہیں کرتا تھا، جو مصنوعی لبادہ نہیں اوڑھتا تھا، جو سچ کہتا تھا، اب اس کو بھی ٹکٹ سے محروم کیا گیا. اور اب اس کے بعد آج ان کے فرزند ارجمند کو بھی ٹکٹ سے محروم کر دیا گیا. کہ پھر مجھے یہی کہنا پڑتا ہے کہ وہی تھی جن سے تقدیر سے گلستہ، جن سے نظم گلشن تھا، وہی ایک ایک بوند کو ترسیں خیر ہو اس مے خانے کی. پھر بھی بہرحال ہم کرنل صاحب، یہ آپ کی پارٹی بیٹھی ہوئی ہے، آپ کا ٹکٹ، یہ آپ کے ٹکٹ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لوگ آپ کے ساتھ ہیں، عوام آپ کے ساتھ ہے. اور میں واقعی آدمی ہوں، میرے پاس اتنا زیادہ، میں صاحب مال نہیں ہوں، صاحب ثروت نہیں ہوں. 3.5 کروڑ اس کی مالیت ہے. آؤ میرے اس گھر کو لے جاؤ، الیکشن میں لگاؤ میرے پاس. عزیز الرحمان کی بات میں سردار جہانگیر ایڈوکیٹ صاحب کی ریکویسٹ کرتا ہوں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. سوچ رہا ہوں کہ اردو میں بات شروع کروں یا انکو میں. اس کے بعد جو میں تقریریں ہوں گی وہ انکو میں ہی ہوں گی. انگلش میں کہیں انگلش میں کر لوں اپنی زبان ٹھیک ہے. اس طرح آپ رہو کہ کرنل شبیر صاحب کاغذات نامزدگی جمع کرائے آسان چونکہ پیدا ہوئے ہیں یا سیاست بیچ قدم نہیں رکھا تو سردار یعقوب صاحب دی آگوش بھی رکھا. سردار یعقوب صاحب وہ شخص آسے کہ پورے پاکستان بیچ میں دعوے نہ لاتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ مان رہا کہ عمر بیچ میں سب کچھ چھوٹا آسے اور انہیں ٹکٹ میرٹ ہوتے دلوایا آسا. اور وہ شخصیات جنہاں ٹکٹ لوکاں دلوائیں انہاں ٹکٹ نہ دے کے 2 دفعہ بڑی زیادتی کی گئی ہے. لیکن چونکہ ایک سیاستدان اپنے دھار ہستے یا اپنی یونین کونسل ہستے یا اپنی ذات ہستے سیاست نہیں کرتا. وہ سیاست کرتا ہے اپنی قوم ہستے، اپنے ملک ہستے، اپنے علاقے ہستے. کہ کرنل شبیر صاحب آئی تھنک کہ انہاں قائد اعظم صاحب دا کول بڑا رٹے یا یاد کیتا ہے کہ انہاں آگے thanks 100 times, thanks 100 times before you take a decision, but once the decision is taken, stand it as a man. کوئی کام کرنے سے پہلے اس کام کو 100 دفعہ سوچو، 100 دفعہ مشورہ کرو. لیکن ایک دفعہ اگر مشورہ کر لو، سوچ لو، ٹھان لو تو پھر اس پہ ایک مرد کی طرح قائم ہو جاؤ. میں آپ لوگوں کو دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر کرنل شبیر صاحب اس دفعہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑتے تو نون پی ٹی آئی سارے 1 to 1 جتنا بھی آتا ووٹ ان کو دیتا. اور اگر وہ قومی اسمبلی کا ریکارڈ نہ توڑتے تو میں وکالت کرنی چھوڑ دیتا. زیادہ مجھے نہیں پتا، میں نے ووٹر لسٹیں نہیں دیکھی، لیکن 1,30,000 ووٹ میں سے ایک راؤنڈ اباؤٹ 90,000 ووٹ کنڈال برادری کا ہے، دیہات کا ووٹ ہے. ہم کبھی بھی اپنی برادری کا نعرہ نہیں مارتے. میں نے یوسیفر کوٹ سے الیکشن لڑا تھا تو میرے پاس 10,000 ووٹ میں سے 1,400 ووٹ کنڈال برادری کی تھی. میں نے 2,600 ووٹ افغان برادری کی اٹھائی تھی پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے.
تو اس وقت جو کرنل شبیر صاحب نے فیصلہ کیا ہے، اتنی حیثیت ہونے کے باوجود، فیملی بیک گراؤنڈ ان کے پاس نہیں تھا، ان کی ایجوکیشن نہیں تھی، ان کی برادری نہیں تھی، ان کے پاس کیا نہیں تھا کہ ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا، اس کے باوجود لوگ آئے، نون لیگ والوں نے کہا، پی ٹی آئی والوں نے کہا، عباسی خاندان نے کہا، کرلالوں نے کہا، تمام اقوام نے کہا، عباسی کرنل صاحب آپ گلیات سے الیکشن لڑیں گے، ہمارا ٹکٹ آپ ہے، ہمارے لیے سب کچھ آپ ہے، لیکن کرنل شبیر صاحب نے یہ کہا میں پی ٹی آئی سے جیت کر الیکشن ہار جاؤں گا، پی ٹی آئی سے الیکشن جیت کر میں اپنے آپ کو عمران خان کے سامنے یا اپنی قوم کے سامنے پیش نہیں کر سکتا، اور سلام پیش کرتا ہوں ایسے لیڈر پر کہ جس نے اپنی جیتی ہوئی جیت کسی کے حوالے کر دی، اور آج یہاں پہ بیٹھے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ علی اصغر خان صاحب اور رجب علی عباسی الیکشن جیتے یا نہ جیتے، کرنل سردار شبیر آج الیکشن 1,30,000 ووٹ کی 30,000 ووٹ لے گئے ہیں۔